ہمارے لیے تو سرپرائز کی بات نہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے تو اس میں کچھ حقیقت ہوگی تو انہوں نے لگایا. ہمارے اپنی سوئل پہ ہم نے ان کا ایک سرونگ نیول انٹیلیجنس آفیسر پکڑا ہوا ہے ہماری تحویل میں ہے اور اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر انسٹیبلٹی اور ہر قسم کی شرانگیزی کے لیے آیا ہوا. کینیڈا میں جو ہوا اس پر ہمیں حیرت نہیں ہوئی. کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو الزام لگایا کچھ حقیقت ہوگی تو لگایا ہے. سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کی اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں پریس بریفنگ. کہا ہم نے بھارت کا حاضر سروس نیول افسر پکڑا ہوا ہے. بھارت پاکستان میں عدم استحکام کارروائیوں میں ملوث ہے. دنیا میں بھارت کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ہم ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے بھارتی حکومت کو سکھ رہنما کے قتل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ انتہائی سنگین ہے اور اس کے بہت دورست نتائج ہوں گے. ہم جمہوری اصولوں اور اقدار پر قائم ہیں. شواہد پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاملے کی ٹھوس بنیاد موجود ہو. کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات پر امریکہ کو گہری تشویش. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے. آسٹریلیا نے اپنے تحفظات سے بھارت کو آگاہ کر دیا. برطانیہ کا بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر پھر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے. تنازع کے پرامن حل کے لیے ترکیہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اردوان کا جنرل اسمبلی سے خطاب. بولے قیام امن کے لیے نئی حکمت عملی اور جھنڈے کی ضرورت ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا جنرل اسمبلی سے خطاب. ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کر کہا قرآن میں تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا گیا ہے. مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات انسانیت کے خلاف ہیں. آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں. نیگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان ال سعود سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا تمام شعبوں بالخصوص معیشت، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق. نیگراں وزیر خارجہ کا سعودی قیادت کی پاکستان کے لیے فراخ دلانہ اور غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر. کہا سعودی ولی عہد کے دورے پاکستان کے منتظر ہے. یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا میں امن قائم کرنا ہوگا. دنیا متحد ہو کر ہی تمام انسانوں کی بہتری کا مشن پورا کر سکتی ہے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خطاب میں کہا عالمی مالیاتی نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. دنیا کو روس یوکرین جنگ کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے. فلسطین اسرائیل تنازع کا 2 ملکی حل ضروری ہے. نیگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ امریکہ نیو یارک میں مصروف دن گزارا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہیڈ کوارٹرز آمد. یو این اعلیٰ سطح مباحثے کے افتتاحی اجلاس میں شرکت. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے استقبالیہ میں بھی شریک ہوئے. نیگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں. ایرانی صدر سے ملاقات میں 2 طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات پر زور. انوار الحق کاکڑ نے کہا بارڈر مارکیٹ کا حالیہ افتتاح معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوگا. وزیر اعظم کی عالمی ترقیاتی تعاون سے متعلق اجلاس میں شرکت. گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے پاکستان کے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ. بولے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقی اور اہداف کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے. پائیدار ترقی اہداف سے متعلق نیو یارک میں ہونے والے لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب میں نیگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا
پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے اراکین کو شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی۔ وکلا تنظیمیں بینچز تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے اور فوری نوعیت کے مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر تجاویز پیش کریں گی۔ فیلڈ ابھی تیار ہی نہیں ہوئی تو لیول کس طرح ہوگی؟ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بطور اتحادی الیکشن لڑے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں نون لیگ کا نگراں حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں، سنی سنائی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پی پی رہنما خورشید شاہ نے موقف پھر دوہرا دیا، کہا نگراں وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت ہے تو شکوہ بھی ان سے ہی ہے۔ آصف زرداری نون لیگ سے لڑنا نہیں چاہتے، بلاول کے ہاتھ کھول دیے تو 90 والی سیاست میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی، جو بھی کردار تھے، ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا، صرف گھر نہیں گیا، رسوائی اور ذلت سمیت کے سیٹ بیکس انہوں نے بہت دیکھے۔ کم بیکس have been greater than his setbacks. Every single time this man has risen from the ashes. مریم نے نواز شریف کو راکھ سے دوبارہ اٹھنے والا قرار دے دیا۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے کہا نواز شریف نے بہت ناکامیاں دیکھی، ان کی ہر کامیابی ناکامی سے بڑی ہوتی ہے۔ میاں صاحب کے خلاف سازشیں کرنے والے انجام کو پہنچے، صرف انجام کو نہیں پہنچے، ذلت اور رسوائی سمیت گھر گئے۔ کہنے والوں نے کہا نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی، لیکن وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے۔ جمہوریت کے نام پہ 18 بے ایمان بدبودار لیڈروں کا جنازہ لے کے ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں۔ یہی ساری پاکستان کی تباہی کی وجوہات ہیں۔ بدنما، بے ایمان، چور، کھرب پتی ڈالرز میں لیڈرز ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان کی نالائق اولاد بھی ایکسپٹ کر لیں۔ جمہوریت کے نام پر 18 لیڈروں کا جنازہ لے کر 35 سال سے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو پاکستان کی تباہی کی وجہ ہیں۔ 18 کھرب پتی چور کہتے ہیں ہماری نالائق اولاد کو بھی بطور لیڈر قبول کریں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وادہ کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا آج لوگ پی ڈی ایم میں جانے کو تیار نہیں کیونکہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم نون لیگ کو فیور دے رہا ہے۔ جو الیکشن جیتے گا اس کی مدت 13 ماہ ہوگی، وہ بھی گھر جائے گا، آگے پھر جھگڑا ہے۔ اس وقت ڈنڈا ہی لیڈرشپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فیصل وادہ نے پی ڈی ایم کابینہ کی تصویر موسٹ وانٹڈ ٹائٹل کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، لکھا یہ ہے پاکستان کی تباہی اور بدحالی کی وجہ، یہ ایکسپائرڈ کرپٹ لیڈرز نامنظور۔ عام انتخابات کا شیڈیول اسی مہینے جاری ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے شیڈیول قبل از وقت جاری کرنے پر غور شروع کر دیا۔ شیڈیول میں انتخابات کی تاریخ جنوری 2024 کے آخری ہفتے سے لی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے مجوزہ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل دسمبر سے شروع ہوگا۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج، مونس الہی اور اہلیہ تحریم الہی بھی ملزمان میں شامل۔ اینٹی کرپشن میں پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تعداد 6 ہو گئی۔ نیا مقدمہ شوگر ملز کا کرشنگ کوٹا بڑھانے کے الزام میں درج کیا گیا۔ سابق سیکرٹری ڈاکٹر خرم شہزاد سمیت 3 ملزمان شوگر ملز کے مقدمے میں گرفتار۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کا بھائی مختوم عمر شہریار بھی مقدمے میں نامزد۔ چودھری پرویز الہی کو گزشتہ روز 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔
جو لاسٹ ٹائم 2 پیپر دے کے آیا اس پہ یہ بابا بابا لکھ کر آیا. بعد ہم نے اس کو ہاسپٹلائز کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی صدمے کا شکار ہے. جب عمار کی مما کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر گئے اور عمار کی دادی کو عمار کے سامنے گاڑی میں بٹھایا گیا اور عمار پیچھے سے ٹینشن کا شکار ہوا. عمار آخری 2 پرچوں میں بابا بابا لکھ کر آیا. ننھے عمار کے چچا شہزاد فاروق کی ARY نیوز کے پروگرام خبر میں گفتگو. بتائے اس کے بعد عمار کو اسپتال میں داخل کرایا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا بچہ صدمے کا شکار ہے. کیا ہوا ہے اس کو ہم نے بتایا. پولیس ہمارے گھر آئی تھی. بچے کے سامنے ماں کو گھسیٹ کر اور دادی کو گرفتار کیا تو یہ ٹینشن کا شکار ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا اس کے والد اس کو وقت دیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئٹہ میں ANP مرکزی رہنما ارباب غلام محمد قاسی کا قتل. ناشنیو کچلاگ پولیس تھانے کی حدود میں کلی شیخ جمال سے ملی. پولیس کا کہنا ہے لاش کے قریب سے پستول ملا ہے. گولی کنپٹی پر بائیں جانب لگی. کوئٹہ میں جوائنٹ روڈ پر 2 گروہوں میں تصادم. چھری کے وار سے 2 افراد جاں بحق 1 زخمی ہو گیا. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر ایک اور اہم کابینہ کمیٹی کی سربراہی سے فارغ. ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو نجکاری کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا. وزیر نجکاری فواد حسن فواد کابینہ کمیٹی نجکاری کے چیئرمین مقرر. نجکاری کمیٹی میں وزیر خزانہ، تجارت، صنعت و پیداوار شامل. پاور اینڈ پیٹرولیم، قانون انصاف، IT مواصلات کے وزراء رکن. بجلی صارفین پر 33 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 83 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان. CPPA نے اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی. نیپرا 27 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی. آٹھ سال سے بند پاکستان اسٹیل کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی جاری. ذرائع کے مطابق رواں سال بغیر کام تنخواہوں کی ادائیگی پر 1 ارب 24 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوں گے. رواں مالی سال اسٹیل ملز کے مجموعی اخراجات کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 8,779 ملازمین میں سے صرف 5,679 فارغ کیے جا چکے ہیں. بجلی کے زائد بلوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک. گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دوسرے روز دھرنے میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. امیر جماعت اسلامی نے کہا مہنگائی ہر فرد اور گھر کا مسئلہ ہے. عوام کی آنکھوں میں خواب کی بجائے خوف ہے. حکمران عالمی اداروں کے کہنے پر عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنا بند کریں. دھرنے کے تیسرے روز آئندہ کا لاہ عمل دیں گے. مہنگائی کے خلاف کراچی میں 15 مقامات پر جماعت اسلامی کے دھرنے. لوگ سڑکوں پر نکل آئے, گاڑیاں بند کی اور احتجاجن ہارن بھی بجائے. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکمرانوں کو عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں نہیں کرنے دیں گے. عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے, پرامن مزاحمت کریں. شاہین شاہ آفریدی کی زندگی کی نئی اننگز کا آغاز. سٹار پیسر شادی کے بندھن میں بن گئے. شاہین آفریدی سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی کو بیاہ کر لے آئے. رخصتی کی تقریب کراچی میں ہوئی. شاہین نے سفید کرتا اور لائٹ گولڈن پرنس کوٹ پہنا. تقریب میں کرکٹ سٹارز دیگر شخصیات کی شرکت. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور شاہین کی خوشگوار موڈ میں تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں. شاہین شاہ کا ولیمہ جمعرات کو اسلام آباد میں ہوگا. اور ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا آفیشیل سانگ آج ریلیز ہوگا. ورلڈ کپ ترانے کا نام دل جشن بولے رکھا گیا ہے, جس میں بھارتی اداکار رنویر سنگھ بھی جلوہ گر ہوں گے. عالمی کپ کا آغاز 5 اکتوبر کو ہوگا.